وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے۔ ناظرین محترم، وقفے سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ صحابہ کرام، تابعین نظام اور اولیاء کرام کس طریقے سے تلاوت کلام کیا کرتے اور سنا کرتے، کیفیت کس طریقے سے طاری ہوتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھیں سوج جایا کرتی، آنکھوں پر ورم آ جاتا یا تو دنیا سے رخصت فرما جاتے۔ ایسے معاملات رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تلاوت کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں قرآن مقدس سے ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا ہے، بہت زیادہ فضائل ہمیں میسر آتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے مالا مال فرماتا ہے، اسی طریقے سے اسی کلام اللہ کے دنیاوی فوائد بھی ہے، اسے بھی آپ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت سے شفا ملتی ہے اور مریضوں کو راحت میسر آتی ہے۔ بے شمار واقعات ہمیں کتابوں میں ملیں گے جن میں قرآن مقدس کی آیات سے ایسے مریضوں کو شفا ملی ہے جن کی عافیت اور صحت یابی ایک مشکل امر تھا، مگر تلاوت کلام سے ان کو شفا میسر آ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حکیم محمد طارق وہ خود لکھتے ہیں اپنی تصنیف میں کہ دل کو جانے والی خون کی رگوں میں رکاوٹ آنے سے دورہ پڑتا ہے، سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دونوں بیماریاں چھاتی میں گھٹن پیدا کرتی ہے۔ قرآن مقدس کی آیت نے اس باب میں اپنی افادیت کا بڑا اہم تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کا سر چشمہ آیا ہے جو کہ سینے کے اندر کے مسائل کے لیے شفا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر پھونک لے تو انشاءاللہ العظیم اس بیماری سے اس کو شفا میسر آ جائے گی۔ یہ قرآن مقدس جس کو پڑھنے سے انسان کو شفا میسر آتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہے، صحت یاب ہوتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے صاحبزادے کو دل کا دورہ پڑا، انہوں نے کسی ڈاکٹر کی جانب رجوع کرنے کے بجائے اپنے بیٹے پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ صبح و شام پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ وہ کون سی آیت کریمہ اور کس طریقے سے انہوں نے فرمائی اس کو ہم سماعت کریں گے کل کے درس میں، اس لیے کہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ آئیے جس طریقے سے روزانہ آپ مسائل سماعت کرتے ہیں، آج بھی آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، غور سے سماعت کریں۔ مسئلہ قے آئی یعنی وامٹ ہوئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا اور سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھایا تو پھر کفارہ لازم ہے۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال دی اور بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی اس کا واجب ہے۔ مسئلہ سحری کا نوالہ منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالہ منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور کفارے کے بارے میں کس طریقے سے دیا جائے آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سماعت کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، تو مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العظیم پھر ملاقات کریں گے اسی وقت اسی پروگرام میں۔ تو دیکھنا نہ بھولے ماہ رمضان کیسے گزارے۔ آپ کے میزبان محمد افضل برکاتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔